الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب منہاج اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اصول فقہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، قیاس۔ اور 4 ہی کیوں ہیں؟ اس سے زیادہ یا کم کیوں نہیں؟ دلیل حصر کیا ہے؟ اسے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اسے جس دلیل سے ثابت کیا جائے، جس دلیل سے کسی مسئلے کو ثابت کیا جا رہا ہے، وہ دلیل یا تو وحی ہوگی یا غیر وحی۔ اگر وہ دلیل وحی ہو تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وحی جلی ہوگی یا وحی خفی۔ اگر وحی جلی ہو یعنی وحی مطلوع ہو تو کتاب اللہ، اگر وحی خفی ہو یعنی وحی غیر مطلوع ہو تو سنت رسول۔ اگر وہ دلیل وحی نہ ہو بلکہ غیر وحی ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو تمام کا قول ہوگا یا بعض کا۔ اگر تمام کا قول ہو تو اجماع امت، اگر بعض کا قول ہو تو قیاس۔ یہ ہے دلیل حصر۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل وحی جلی اور وحی خفی کے درمیان فرق پڑھیں گے۔ یوں تو کئی اعتبار سے فرق ہے، لیکن ہم انشاءاللہ عز و جل چند فرق پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3، وحی جلی و خفی کے درمیان چند فرق۔ وحی جلی کا لفظی معنی ہے واضح وحی، اور وحی خفی کا معنی ہے پوشیدہ وحی۔ ٹھیک ہے۔ وحی جلی و خفی کے درمیان چند فرق۔ نمبر 1، وحی جلی کو بے وضو چھونا حرام ہے۔ وحی جلی کو یعنی وحی مطلوع کو بے وضو چھونا حرام ہے، کیونکہ خود قرآن پاک میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن کو پاک ہی چھو سکتے ہیں، قرآن پاک کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، لیکن وحی خفی کو بے وضو چھو سکتا ہے، یعنی چھونا حرام نہیں ہے۔ اگرچہ بے ادبی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن حرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وحی جلی اور وحی خفی کے درمیان پہلا فرق تو یہ ہے کہ وحی جلی کو بے وضو چھونا حرام ہے، جبکہ وحی خفی کو بے وضو چھونا حرام نہیں۔ نمبر 2، وحی جلی کے ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو وحی جلی کے ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، جبکہ وحی خفی کا یہ مقام نہیں۔ ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ نمبر 3، نماز کی صحت کے لیے وحی جلی کی تلاوت ہی لازم ہے۔ نماز میں قرآن پاک ہی پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ وحی جلی کی تلاوت ہی لازم ہے، وحی خفی کی تلاوت سے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نماز میں وحی خفی پڑھے یعنی حدیث پاک پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں وحی جلی یعنی قرآن پاک کی آیات کا پڑھنا ضروری اور لازم ہے۔ نمبر 4، وحی جلی میں بعینہ اس کے الفاظ نقل کرنا لازم ہوتا ہے، یعنی اگر وحی جلی کو نقل کرنا ہو تو اس کے الفاظ کے ساتھ نقل کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ وحی خفی کو معنن بھی روایت کیا جا سکتا ہے، حدیث پاک کو معنن بھی روایت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے چند شرائط وغیرہ ہیں۔ ہر ایک کو معنن روایت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے سمجھ میں کچھ اور معنی سمجھ رہا ہوگا اور اپنے اعتبار سے بیان کرے گا، اس لیے ہر ایک کو حدیث پاک بھی معنن روایت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 5، وحی جلی میں الفاظ بھی باری تعالیٰ کے ہوتے ہیں، یعنی وحی جلی میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، جبکہ وحی خفی میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نوٹ: وحی جلی کا دوسرا نام مطلوع اور خفی کا غیر مطلوع بھی ہے۔ وحی جلی کا دوسرا نام کیا ہے؟ وحی مطلوع، اور وحی خفی کا دوسرا نام ہے وحی غیر مطلوع، جیسا کہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ فائدہ:
اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے فائدہ، اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ سنت بھی وحی ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ قرآن وحی جلی اور سنت وحی خفی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی وحی ہے، کیونکہ خود قرآن پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وما ینطق عن الہویٰ، ٹھیک ہے، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف وہی کرتا ہے۔ تو نبی کا کلام بھی، نبی کی گفتگو بھی وہی ہے، لیکن وحی جلی نہیں ہے، وحی خفی ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔